بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ہے جی ایک نئے ولاگ میں۔ صبح سب سے پہلا جو کام تھا وہ تھا آئرہ کو اسکول چھوڑ کے آنا۔ کچھ دنوں سے اس کی نا طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی۔ ویسے تو اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو سارے ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے۔ یہ جب نرسری جاتے ہیں تو ادھر سے تو ساتھ لے کے آتے ہیں، تو بس اسے تھوڑا لیٹ چھوڑ کے آئی تھی، 9 بجے کے قریب، 10 بجے کے آگے پیچھے ہی تھا۔ تو اسے اسکول چھوڑنے چلی گئی تھی تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی ماما سردی لگ رہی ہے، تو ماشاءاللہ بس اسے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا نیچے دکان پہ، ادھر سے میں نے سوچا تھا میں نا لے آتی ہوں بریڈ، کیونکہ صبح جب دیکھا تو بریڈ نہیں تھی، تو میں نے سوچا چلو آج پہلے بریڈ لے کے آتی ہوں، تو اس کے بعد پھر ناشتہ بناتے ہیں گھر جا کے۔ ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا، آئرہ کو بس ایک ابلا ہوا انڈا کھلا دیا تھا، باقی وہ اسکول جا کے مطلب نرسری جا کے کھا لیتی ہے۔ تو بس یہ میں ادھر آ گئی تھی، ہمارے نیچے ادھر ایک دکان بنی ہوئی ہے، تو تھوڑی بہت تو ہے کہ ادھر آ جاؤ اور آ کے تھوڑا بہت اگر آپ نے کچھ سودا لینا ہے، لیکن آسان نہیں تھا، پہاڑ تھی، یہ جہاز جا رہا ہے بھائی دیکھ لیں آپ بھی، تو مشکل تھا ادھر تک آنا بھی۔ ادھر آنا تو آسان ہے لیکن جب واپس سے آتے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس ادھر سے میں نے فریش بریڈ لینی تھی، صبح بڑی مطلب فریش بریڈس ہوتی ہیں ادھر نا، بالکل نئی بیکری سے آتی ہیں، تو بس یہ ایک تو وائٹ بریڈ لینی تھی، وہ کیونکہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور امی بھی براؤن والی بریڈ نہیں کھاتی، تو میں نے سوچا ایک وائٹ لے لیتی ہوں۔ دوسری بریڈ لینی تھی میں نے یہ براؤن والی، جو کہ کٹی ہوئی کاٹنی پڑتی ہے، تو بس آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، کہیں مطلب قسم کی ہوتی ہیں، کوئی کم جس کے اندر ہوتا ہے وہ بلیک ہوتی ہے، کوئی تھوڑی زیادہ والی بلیک ہوتی ہے، کوئی مطلب درمیان والی۔ تو میں نے یہ والی لی تھی جس کے 3 حصے بالکل ہی بلیک ہیں اور ایک حصہ نا اندر انہوں نے تھوڑا سا وائٹ کر رکھا ہوا ہے، تو میں نے بس یہ والی لی تھی۔ اسے میں نے ادھر مشین کے اندر ڈال دیا تو بس یہ خود ہی کٹ کے باہر آ جاتی ہے، تو بس یہ بڑی آسانی ہے گھر میں، میرے سے تو نہیں کٹنی ہوتی۔ وہ دوسری جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے وہ سلائسز میں ہوتی ہے تو اسے بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ کاٹنی پڑتی ہے، تو گھر میں تو نہیں میں کبھی کاٹتی، تو میں ادھر سے کاٹ کے سارا کچھ کر کے لے جاتی ہوں۔ تو بس یہ ادھر سے لیا، اس کے بعد نا یہ فلات بروڈ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ نا کنیک بریڈ کی طرح، پتہ نہیں مجھے نام نہیں آتا انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو یہ بچے بڑے خوش ہو کے آئرہ نا اسکول کھا لیتی ہے، تو یہ میں نے نرسری والوں نے مجھے بتایا کہ یہ پسند کر رہی، تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے یہ بھی لے جاتی ہوں ساتھ۔ یہ ماریا شیک والے مطلب وہ پتلے پتلے بسکٹ ہوتے ہیں، بچے چائے کے اندر ڈال کے بڑے مزے سے کھاتے ہیں، تو وہ لیے، ساتھ جیم لی۔ یہی تھیں چیزیں، صبح لینے صرف بریڈ آئی تھی تو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ گیا مجھے، پھر میں نے وہ ساری چیزیں جو مجھے یاد آ رہی تھی لیا۔ یہ ایک بریلت مطلب یہ مکھن ہوتا ہے بٹر، تو یہ بھی لے لیا۔ یہ نکل رنگ والا لیتے ہیں جس کے اوپر گرین والا نشان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا ہیلتھی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، تو ساتھ یوگرٹ بھی لے لیا ایک۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں لی، لگ تو رہا تھا کہ تھوڑی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں پوسوں میں ڈالا، انڈے بھی لیے تھے، مجھے یاد آ گیا، 2 ڈبے انڈوں کے بھی لیے تھے میں نے، تو وہ کافی ہیوی ہو گیا تھا، میں مطلب اٹھا کے لے کے جانا تھا، چلتے ہوئے میں آئی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں میں نے یہ پکڑے ہوئے ہیں 2 شاپر، اور پھر میں ابھی سے انہیں اٹھا کے گھر جاؤں گی۔ گھر آتے ساتھ امی نے مجھے ناشتہ بنا دیا، ناشتے میں نے انڈے اور 1 پیس اپنے لیے کرتی ہوں، ساتھ ابراہیم بھی میرے کھاتا ہے، تو بس اس کے لیے بھی پھر میں 2 پیس کر لیتی ہوں اور وہ بھی لے لیتا ہے۔ تو ناشتے کے بعد پھر ہمارا پلان تھا کہ ہم نے نا باہر جانا ہے۔ سوری مجھے نا ابھی میں بھی تھوڑی بیمار ہوئی ہوں، طبیعت میری بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے، گلا میرا 2-3 دن سے تھوڑا نا بیٹھا سا ہوا ہے، تو بس دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ابراہیم بار بار کہہ رہا تھا آنکھوں میں سورج آ رہا ہے، تو میں اس سے لگی ہوئی تھی کہ یہ نیچے کر لو، یہ کمبل منہ پہ ڈال لو۔ تو یہ ادھر دیکھ لیں، یہ نا درخت کاٹ رہے ہیں، مطلب وہ سامنے بلڈنگ کے آگے پورا درخت آیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ درخت کاٹ دو تاکہ ونٹر میں نا صحیح سے سورج آئے۔ تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا تھا تھوڑا سا نیچے، مطلب سینٹر ہے جو ادھر تک جانا تھا، تو ادھر سے اوپر آئے تھے، ادھر بس لینی ہے، یہ بس اسٹاپ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ابراہیم کو اب نا ہفکی ہوئی تھی کہ مجھے نکالو، تو میں نے اس کے آگے گھڑی رکھی، اس سے یہ کھولنی بھی آ گئی، مطلب بچے اتنے تیز ہو گئے ہیں۔ تو بس اس سے بھی اگلے سال اسکول کا میرا پلان ہے کہ یہ بھی نرسری اگلے سال شروع کر لے گا، تو پھر تھوڑا آسانی ہو جائے گی، مطلب بچے جب جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں، آئرہ کافی مطلب اب اچھے طریقے سے رہتی ہے، کھیلتی کودتی رہتی ہے، تو ویسے بھی اچھی بات ہوتی ہے، بچے ایکٹیویٹیوں میں رہتے ہیں۔ تو پھر ہم سیدھے نیچے آئے تھے، ادھر جو دکان ہے نا کیا کہتے ہیں
اسے کیا کہتے ہیں یہ مطلب ہمارے جو اٹلانس ہوتے ہیں جو مطلب کنٹری کے علاوہ دوسرے سارے انٹرنیشنل چیزیں ملتی ہیں وہ اس دکان سے مل جاتی ہیں. تو یہ دکھا رہی تھی آپ کو کہ بینگن اتنے مہنگے تھے جتنا کوئی حساب نہیں. یہ 55 کرون کے کلو کھیرے تھے. اتنی مہنگائی ہوگی بھی ہے. مطلب سچی بات بتاؤں نا تو بہت زیادہ چیزیں مطلب ڈبل ریٹ پہ آ گئی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈبل ریٹ پہ, جیسے یہ پہلے ہمیں 70 کرون کی مل جاتی تھی یہ مرچیں, اب یہ 100 سے بھی اوپر ہو گئی ہیں. 140 کرون کی کلو مرچیں. کون مرچیں ڈالے. یہ پودینہ 10 کا ہوتا تھا تو اب یہ بھی 20 کا ہو گیا ہوا ہے. اور ہر چیز یہ دھنیا بھی 20 کا ہو گیا ہوا ہے. تو ہر چیز کو نا مطلب سچی بات بتاؤں ادھر بندہ جتنا کماتا ہے نا اتنے ہی آپ کے پیسے کھانے پینے پہ اور ان چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ بندہ سیونگ کیسے کرے. مطلب ایکسپینسیو ہے یہ جگہ نا. تو اگر بات کی جائے اس کی کیا کہتے ہیں بچوں کے بینیفٹس کی, تو بچوں کے بینیفٹس تو ملتے ہیں لیکن بینیفٹس کم ہوتے ہیں اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں بچوں کے بھی نا. مطلب اب بلائیے ہو جاتے ہیں جیسے سوری ناپیاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں. بچوں کے لیے الگ سے گروتھ لانی ہوتی ہے. جیسے اب آئرہ کی اگر بات کروں تو اس کے اسکول کی جو فیس ہے وہی 3,500 کرون ہے. تو 3,500 کرون ہے اور اس کے اگر منتھلی جو اگر پیسے آتے ہیں تو وہ صرف اس کے 1,500 کرون آتا ہے. 1,400 کچھ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ مطلب بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں. شروع میں ملتے ہیں جو 1 سال مطلب اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کو 1 سال اگر آپ نے کام کیا ہوا اس کے بعد اگر آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آپ کو پورے سال آپ کی پے چیک ملتی ہے. لیکن اگر آپ نے کام نہیں کیا ہوا تو وہ ایک دفعہ میں ہی مجھے تقریباً ہوتا ہے کہ وہ 95,000 کرون مل جاتے ہیں آپ کو ایک دفعہ میں ہی. اس کے بعد 2 سے 3 سال کی ایج کے بچے کو ملتے ہیں مطلب 1 سے 2 سال کی ایج کے بچے کو ہر مہینے 7-8 ہزار کرون ملتا ہے. وہ بھی تب ملتا ہے اگر بچہ بانہا کے مطلب نرسری نہ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ادھر کے خرچوں کی تو خرچے بہت زیادہ ہے. ہر چیز بہت مہنگی ہے. ایکسپینسیو ملک ہے. مطلب اب ناروے میں اپنا پیٹرول ہے مطلب اپنا تیل ہے ان کا, لیکن تیل اتنا مہنگا ہے. بجلی اپنی ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. مطلب 200-300 کرون کی ایک مطلب کلو واٹ 200-300 کرون کا. تو یہ تو بہت ایکسپینسیو چیزیں. پہلے بجلی سستی ہوتی تھی تو چلو جی کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی تھی. اب بجلی کا الگ سے بل آتا ہے. اور بات کریں اگر اس کی کیا کہتے ہیں پیٹرول کی, تو پیٹرول بھی 24-25 کرون کا لیٹر ہوتا ہے. تو بس ایسے ہی ایسا مطلب کافی حد تک مہنگائی ہوگی بھی ہے. ہر چیز ہی مہنگی ہے. اگر بندہ کہے شفٹ ہونے کا تو بندہ ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ اگر رہنا ہوئے تو ٹھیک ہے. مجھے نہیں مطلب لگتا کہ بیرگن کا تو نہیں میں آپ لوگوں سے کہہ سکتی کہ بیرگن میں شفٹ ہو. اگر مطلب کسی نے ناروے میں شفٹ ہونا ہے تو مجھے لگتا ہے بیسٹ ہے کہ بندہ اوسلو میں شفٹ ہوئے. ادھر بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جدھر بندہ جا کے تو آرام سے رہ سکتا ہے. ادھر بہت زیادہ مارکیٹیں ہیں, بہت زیادہ مطلب فیسلٹیز ہے کھانے پینے کی. حلال کھانا آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے لیکن ادھر بیرگن میں نہیں ملتا. تو اوسلو میں بندہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سروائیو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو بس ہم باہر آئے ہوئے تھے. ادھر کافی مطلب چیزیں تھی جو میں نے تھوڑی بہت لینی تھی. بچوں کی گروتھ اور یہ اور وہ, تو بس یہ لی میں نے. تو اب اس کے بعد میں گھر کی طرف جانا تھا تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں لے جاتے ہیں. تو پھر وہی آئے تھے, انہوں نے ہمیں لیا تھا. تو گھر آ کے آج ہم نے ادھر سے فریش بھنڈیاں لی تھی تھوڑی سی. تو بس بھنڈی صرف بھنڈی بنائی تھی, گوشت نہیں. توبہ بھنڈی میں گوشت نہیں کھانے کا دل کرتا. بھنڈی کھا لی, کھانے کا مزہ آتا ہے. بڑے عرصے بعد کھائی تھی تو شکر ہے, بڑا مزہ آیا تھا مجھے. تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ آگے تک بھی ویڈیو کو بھیجیں. اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں. ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر آپ کو میری باتوں کی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سے سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھے کمنٹ کر دینا. انشاءاللہ ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو بس جی یہ فروٹ بھی لائی تھی. تو آج جاپانی پھل بھی لیا تھا, تو یہ بھی میں نے سوچا تھا آپ کو دکھا دیتی ہوں جاپانی پھل آیا ہوا تھا. تو بس یہی ہے
آج کا ولاگ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی بہت باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی انفارمیشن ہوئے، تھوڑی آپ لوگوں کو ناروے میں جن کا دل ہوتا ہے شفٹ ہونے کا یا جو چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت اس پہ انفارمیشن ہوئے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں.